بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أُمُورٍ الْأَوَّلِ إِلَى آخِرِ۔ توجہ کے ساتھ آگے جائیں۔ گزارش کی تھی قاطع حجت ہے، قاطع واجب الاتباع ہے۔ قط کا حجت ہونا ظن کی حجت ہونے جیسا نہیں ہے، چونکہ ظن کو حجت قرار دیا گیا ہے، جبکہ قط میں ایسی کوئی چیز وہ بذات ہی حجت ہے، اس کی ذات میں شامل ہے۔ گزارش کی تھی قط کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قطع طریقی ہوتی ہے اور ایک قطع موضوعی۔ ٹھیک ہو گیا آج؟ اب ایک بات طے ہو گئی، پوری توجہ کے ساتھ مزیدار بحث ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب مجھے قط حاصل ہو گئی ہے تو اب ظاہر ہے مجھے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ پڑا ہے، مجھے کوئی کہے کوئی نہ کہے، مجھے بچ کے اس سے نکلنا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز نجس ہے تو مجھے اس کے پینے سے کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کے احکام مجھے معلوم ہے کہ سانپ نقصان دینے والی چیز ہے، نجاست کو پینا حرام ہے، فلاں حکم کا مجھے پتہ ہے، لیکن جب چیز کا مجھے قط حاصل جاتی ہے، یقین ہوتا ہے، تو ظاہر ہے میں اس کے مطابق اس کا حکم اس پر لاگو کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ 4 تنبیہیں ذکر فرمائیں گے۔ پہلی تنبیہ اسی قط سے مربوط ہے، پوری توجہ کا، بالکل آسان میں کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہے، پوری توجہ، ٹھیک ہے جی، مجھے قط ہو گیا، مجھے یقین ہے کہ یہ سانپ ہے، حق کیا بنتا ہے کہ میں اس سے بچ کے نکلوں۔ لیکن اگر میں اس کی کرتا ہوں مخالفت اپنی قط کی، دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہ سانپ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ سانپ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے ڈس لے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، میں پھر بھی اپنی قط کی مخالفت کر کے وہیں سے گزرتا ہوں جہاں وہ پڑا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جہاں؟ شاباش۔ اب یہاں 2 صورتیں ہیں، کون سی؟ یا وہ واقع میں سانپ ہوگا اور مجھے ڈس لے گا، یا وہ سانپ نما کوئی چیز تھی، واقع میں سانپ نہیں تھا، اس نے مجھے کہا کچھ نہیں، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ وہ سانپ ہے۔ یہ ہمارا محل بحث ہے۔ پھر بات کو سمجھیں، پھر آگے میں اس کو گزارش کرتا ہوں کہ ایک شخص کو ایک چیز کے بارے میں قطع حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور وہ بندہ اس قطع کی مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو شخص قطع کی مخالفت کر رہا ہے، ہمارا موضوع بحث یہ والا بندہ ہے، اس مخالفت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے۔ اب تو آسان ہو گیا کہ کوئی شخص اگر اپنی قطع کی مخالفت کرے، کیوں کرنی تو نہیں تھی نا اس نے، چونکہ جب قط حاصل ہو گئی اس نے تو اس کے مطابق عمل کرنا تھا، جو بھی اس کا حکم تھا فرض کرو اس سے بچنا تھا تو اس کو بچنا چاہیے تھا، اس کو کرنا تھا تو اس کو، لیکن ادھر قطع ہے مثلا کہ مجھے بچنا ہے، یہ بچتا نہیں ہے، یا قطع حاصل ہو گئی کہ مجھے کرنا ہے لیکن یہ کرتا نہیں ہے۔ یہ جو قطع کی مخالفت کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلی تنبیہ کا موضوع یہ والی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ شاباش۔ اب یہاں ختم۔ اب تھوڑی سی اور بات سنیں، باقی آپ کے لیے بالکل آسان اور ترجمہ ہے۔ وہ یہ ہے
4 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. ایک اصطلاح ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے معصیت، ایک ہوتا ہے انقیاد، اور ایک اصطلاح ہوتی ہے تجری. بالکل آسان. معصیت کیا ہے؟ معصیت یہ ہے، اطاعت کیا ہے؟ کہ مجھے قطع ہے کہ یہ واجب ہے، میں نے اس کو انجام دیا اور وہ واقع میں بھی واجب تھی، یعنی میری قطع مطابق واقع تھے. میرے اوپر نماز واجب ہے، میں نے پڑھ دی، واقع واجب تھی، یہ ہوگی اطاعت. ایک ہوتا ہے انقیاد. انقیاد کیا ہے؟ بالکل آسان. میرا اپنا اعتقاد اور خیال یہ تھا کہ یہ واجب ہے، اور میں نے وہ واجب سمجھ کے کر دیا، جبکہ وہ واجب تھی نہیں. یعنی اعتقاد کے موافق تو میں نے کیا لیکن واقع کے نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں انقیاد. بالکل آسان. جی اس چیز کے بارے میں قطع تھا نہیں، بات کو ذرا سمجھیں. میں نے یہ سمجھا، میرا اعتقاد یہ قطع ہے کہ یہ چیز میرے اوپر واجب ہے، اور میں نے اس کو واجب ہونے کی بنیاد پر انجام دے دیا. پتہ چلا کہ وہ تو واقع میں واجب نہیں تھی. اور پہلی اور اس میں فرق ہے نا. پہلی یہ ہے کہ وہ واقع میں بھی واجب تھی، دوسری یہ ہے کہ یہ واقع میں واجب نہیں تھی. اس عمل کو کہتے ہیں انقیاد، کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ چیز لازم ہے، اس کے مطابق اس نے کر دیا. پتہ چلا کہ وہ تو لازم ہے. یا اس کا الٹ لے لیں، اس نے سمجھا کہ یہ حرام ہے، اس نے حرام سمجھ کے اس کو چھوڑ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ حرام نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں انقیاد. ٹھیک ہو گیا. ایک ہے معصیت. وہ کیا ہے؟ اس کو اعتقاد تھا، اس کو قطع تھی کہ یہ واجب ہے. بات سمجھا گئی؟ اس کے باوجود وہ اس کو ترک کر دیتا ہے. اس کو قطع تھی، یقین تھا، اعتقاد تھا کہ یہ حرام ہے، اور یہ اس کے قطع کے باوجود کہ یہ حرام ہے پھر بھی اس کو انجام دے دیتا ہے، جبکہ وہ واقع میں حرام تھی، یا جس کو چھوڑا وہ واقع میں واجب تھی. اس کو بھی قطع تھی کہ یہ واجب ہے، اور واقع میں بھی واجب تھی، اور یہ چھوڑ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں معصیت. ٹھیک ہوگا آج. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے. اس کا اپنی قطع یہ ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن اس قطع کے باوجود کہ یہ حرام ہے وہ پھر بھی اس کو انجام دے دیتا ہے، جبکہ وہ واقع میں حرام نہ تھی. اس کو تجری کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جان. اب ذرا توجہ کرنی ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا فرق ہے، معمول سے فرق سمجھنا ہے. اطاعت میں کیا تھا؟ اس کو کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، واجب ہے، مثلا یوں کہہ دیں واجب ہے، اور اس نے واجب سمجھ کے اس کو کر دیا، اور وہ واقع میں بھی واجب تھا. یہ ہو گیا اطاعت. اس کو قطع تھی کہ یہ واجب ہے، اس نے واجب سمجھ کے اس کو انجام دے دیا، لیکن وہ واقع میں واجب نہ تھا. اس کو کہتے ہیں انقیاد. اس کو قطع تھی کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی، قطع تھی کہ یہ واجب ہے، اور اس کے باوجود کہ قطع تھی واجب ہے وہ پھر بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ واقع میں بھی واجب.
اس کا اعتقاد اور قد بھی یہی تھی کہ یہ واجب ہے، واقع میں بھی واجب تھی، اور یہ اس اعتقاد کے ساتھ پھر بھی اس کو ترک کرتا ہے، ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ معصیت۔ شاباش۔ اس کا اعتقاد ہے کہ یہ واجب ہے، اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اور یہ اپنے اس اعتقاد اور قد کی مخالفت کرتا ہے اس قطع کے ساتھ کہ یہ واجب ہے، پھر بھی نہیں کرتا، یا اس قطع کے ساتھ کہ یہ حرام ہے اور پھر بھی اسے اجتناب نہیں کرتا، ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ بعد میں خلاف واقع پتہ چلتا ہے کہ پہلی صورت میں وہ واقع میں واجب نہ تھی، یا دوسری صورت میں وہ چیز واقع میں حرام نہ تھی، اس کو تجری کہتے ہیں۔ اب بالکل آسان، اب ایک رسائل کے ابتدائی طالب علم سے جو سوال ہوگا کہ تجری کسے کہتے ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص اپنے اعتقاد کے مخالف کام کرے لیکن اس کا اعتقاد واقع کے مطابق نہ ہو۔ بالکل آسان۔ اس نے اعتقاد کیا تھا کہ یہ شراب ہے، حق کیا تھا کہ اسے اجتناب کرے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ خمر ہے وہ پھر بھی ارتکاب کرتا ہے، جب پی لیتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خمر نہ تھا، اس کو تجری کہتے ہیں کہ اس نے جس اعتقاد کی مخالفت کی، البتہ اس کا وہ اعتقاد واقع کے مطابق نہ تھا۔ یہی ہمارا محل بحث ہے کہ اس تجری کا حکم کیا ہے۔ توجہ فرما لیا گا، یہی ہماری بحث ہے جو چلے گی۔ ایک شخص کو، اب ہم حکم میں اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، ایک مکلف کو یہ قطع ہے کہ یہ جو سرخ رنگ کا ایک پانی نما مائع چیز پڑی ہے، ھذا خمر، ٹھیک ہو گیا جی، قطع ہے اس کو اپنے مقام پر، قطع ہے خمر، اور اس قد کے باوجود بھی وہ اس کو اٹھا کر پی لیتا ہے، جب پیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو خمر نہ تھا۔ یہ ہو گئی تجری۔ اس شخص سے متجری کا حکم کیا ہے؟ آیا اس کو عقاب ہوگا یا عقاب نہ ہوگا؟ بات سمجھ آ گیا؟ جا تین نظریے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ تجری اور معصیت میں کوئی فرق، اس نے جس پانی کو شراب سمجھا تھا، اور اگر وہ واقع میں بھی شراب ہوتا تو معصیت تھی، عقاب اس کو ہونا تھا۔ اب اگر اس نے اس کو سمجھا ہے کہ یہ شراب ہے اور پھر بھی پی لیا ہے، اب چاہے وہ واقع میں شراب نہیں بھی نکلا تو بھی اس کو عقاب ہوگا۔ یعنی ان کے نزدیک عقاب کے ہونے میں معصیت اور تجری میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ہے ایک نظریہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسرا نظریہ انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، صرف آج فہرست آپ کو پتہ ہو نظریات کتنے ہیں۔ شیخ عالم کا بھی یہی اور بعض آگے بتائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، عقاب فقط معصیت پر ہوتا ہے، تجری پر عقاب ہوتا ہے قبح فعلی پر، قبح فاعلی پر نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل ابھی ہم جب پہنچیں گے شیخ کے نظریہ پر انشاءاللہ وہاں بیان کروں گا۔ یہ ہو گیا دوسرا نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ فقط معصیت پر عقاب ہے، تجری پر نہیں ہے۔ دو ہو گئے۔ تیسرا نظریہ وہ بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ کچھ تفصیل کے قائل ہیں کہ بعض مقامات پر وہ تجری میں عقاب کے قائل ہیں اور بعض پر نہیں ہیں۔ یہ تو ہوگی ایک فہرست کہ تجری پر عقاب ہے یا نہیں ہے۔ مجموعاً ہمارے پاس آ گئے تین قسم کے نظریات، بعض کہتے ہیں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، اور تیسری تفصیل کیا لیں کہ وہ بعض مقامات پر عقاب کے قائل ہیں، بعض پر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آ جائیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجری پر عقاب ہے، پوری توجہ، معنی تجری کو اچھی طرح مباحثہ کر لینا، پھر حکم میں بعد میں جانا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تجری پر عقاب ہے، ان کے پاس دلیلیں ہیں۔
وہ کہتے ہیں اجماع موجود ہے ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں بنائے عقلاء موجود ہے ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں حکم عقل ہمارے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں استقلال عقلی ہمارے پاس موجود ہے۔ اپنی طرف سے وہ 4 دلیلیں دیتے ہیں کہ تجری پر عقاب ہے۔ شیخ اعظم نے ان کی نیابت میں ان کی طرف سے پیش کی گئی 4 دلیلوں کو بیان فرمایا۔ آج ہم صرف ان کی 4 دلیلیں پڑھیں گے کہ جو کہتے ہیں تجری پر عقاب ہے۔ کل انشاءاللہ پھر شیخ اعظم ان کو رد کریں گے، پھر ان کا نظریہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی موضوع کی؟ وَيَبْمَغِ التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أُمُورٍ، 4 تنبیہیں انشاءاللہ آئیں گی۔ پہلی، اَنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ، اب تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے، لطف آئے گا۔ بات ہماری چل رہی تھی قط کی، کہ جب جس انسان کو قط ہو جاتی ہے جس بارے میں، اس کو چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اب ہم اس داخل مرحلے میں آ گئے کہ اگر کوئی بندہ اپنی قط کے مخالفت کرتا ہے، اپنے قط کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو الاول ہے، اس کو بعض لوگوں نے کہا یعنی احکام تجری کے بارے میں، اس کو قط تھی کہ ھذا خمرن، اس قطع کے باوجود کہ ھذا خمرن، یہ اٹھا کے پی لیتا ہے۔ توجہ کرنا میری جان، اب جب اس نے پی لیا، یا وہ واقع میں خمر ہوگا، یا اگر وہ واقع میں خمر تھا تو یہ معصیت کہلائے گی، اور اگر واقع میں خمر نہیں تھا تو یہ تجری کہلائے گی۔ معصیت پر عقاب ہونے میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے، رائے اس میں ہے کہ آیا تجری پر بھی عقاب ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ فرماتے ہیں انہو قد عرفت ان القاطع لا يحتاج فی العمل بقطع، کہ جب انسان کو کسی شے کے بارے میں قط حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنی قط کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اپنی قط پر عمل کرنے میں لا يحتاج الى ازید من الادلہ المثبتۃ لاحکام مطوعہ، کیا ہوگا؟ مقطوعہ، کہ مجھے جو قط حاصل ہوئی ہے کہ ھذا خمر، تو اب میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس خمر کا حکم کیا ہے، دلیل اس خمر کے لیے کس حکم کو بیان کرتی ہے۔ اب اس سے ہٹ کر مجھے اور کچھ، مجھے یقین ہو گیا کہ ھذا خمر، تو اس کے فوراً بعد اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ خمر کے لیے کون سا حکم ہے، حلیت کا ہے یا حرمت کا ہے۔ فوراً میں نے اس طرف جانا ہے کہ دلیلیں اس میرے مقطوع کے لیے جس کو میں خمر یقین کر بیٹھا ہوں، حکم کیا ہے۔ ٹھیک، فَيَجْعَلُ ذَلِكَ كُبْرَى لِصُغْرَى كَاتَبِهَا، او مجھے قط کون سی تھی؟ خمریت کی تھی نا، تو ھذا خمر یہ ہو جائے گی صغرا، تو جو دلیل ہوگی اس خمر کی اس کو بناؤں گا کبرا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ ھذا خمر، تو اب کبرا کس کو بناؤں گا؟ اس کے حکم کو۔ حکم کیا تھا؟ کل خمر حرام، اس کو بنا دوں گا کبرا۔ اب اس کے لیے مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت ہے، خود بخود میں نے اس کے حکم کو اس پر لاگو کر دینا ہے۔ ٹھیک، فَيَقْطَعُ بِالنَّتِیجہ فَھَذَا حرام، جو نتیجہ ہوگا اس کی بھی اس کو قطع ہو۔ مثال، اذا قطع بکون شیئن خمران، اس کو قطع حاصل ہو گئی کہ ھذا خمر، وقام الدلیل علی کون حکم الخمر فی نفسها ہی اور اس کے پاس دلیل موجود ہے جس نے کہا تھا جو مائے بھی خمر ہوگا اس کا حکم حرمت ہے، پس فَيَقْطَعُ بِحُرْمَتِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، لہذا اس کو جس کو یہ خمر کر سمجھ بیٹھا ہے، اب اس کو یقین ہو جائے، قطع ہو جائے گی کہ یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہو؟ خوب، اب فرماتے ہیں اس کو تو قطع تھی کہ یہ خمر ہے، حکم بھی اس کو پتہ تھا کہ جو خمر ہوتا ہے اس پر حکم ہوتا ہے حرمت کا، لیکن الکلام
فی انا قطعہ ھذا، یہ جو اس کو قط حاصل ہوئی ہے، پوری توجہ مزیدار، کہ اس کو قط ہے کہ ھذا خمر، ٹھیک، حل ہوا حجت علیہ من الشارع، کیا بس یہ قط کہ اس کو پتہ، اس کو قط تھی کہ یہ خمر ہے، تو کبرا آ گئی کہ خمر پر تو حکم ہوتا ہے حرمت کا، پس یہ بھی حرام ہے، تو کیا یہی اس پر شارع کی طرف سے حجت ہے؟ وَإِن كَانَ مُخَالِفًا لِلْوَاقِعِ فِي عِلْمِ اللَّهِ، چاہے واقع میں اس کی قط مخالف تھی، یعنی کیا وہ اصل میں خمر نہ تھا، پوری توجہ، اس کا قط حاصل کر لینا خمریت کا، آیا بس یہی اس پر حکم حرمت کے لیے کافی ہے، ولو وہ حکم واقع کے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ فَيُعَاقَبُ عَلَى مُخَالِفَتِ، لہذا ہر حال میں اس قط کی مخالفت پر اس کو عقاب ہوگا، او یا نانا انہ حجت علیہ، یہ قط اس پر حجت ہے، اس کی مخالفت پر اس کو عقاب ہوگا، لیکن اس صورت میں اذا صادف الواقعہ، جب اس کی قط واقع کے مطابق ہوگی، اس کو بھی قط تھی کہ ھذا خمر، اور وہ واقع میں بھی خمر تھا، توجہ ہو گیا گا؟ یہ تو تھی نا لفظوں کی بات، آپ نے اس کو مزیدار لینا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آیا عقاب صرف معصیت پر ہوتا ہے یا عقاب تجری پر بھی ہوتا ہے؟ پہلی صورت تجری بنے گی نا، اس نے تو اس مائع کو پیا تھا شاباش شراب سمجھ کر، وہ واقع میں شراب نہ تھا، اس نے اس کو پیا تھا شراب سمجھ کر، اور وہ واقع میں بھی شراب تھا، تو اب آیا دونوں صورتوں میں عقاب ہوگا یا فقط اسی صورت میں کہ جب وہ واقع میں بھی شراب ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ جب اس کا اعتقاد اور قط مطابق واقع نہ ہوگی، اس کا نام ہم نے رکھا ہے تجری، جب اس کی قط اور اعتقاد مطابق واقع بھی تھی تو اس کا نام ہم نے رکھا تھا معصیت۔ آیا عقاب فقط معصیت پر ہوتا ہے یا تجری پر بھی؟ شاباش، ٹھیک ہو گیا جی؟ بمعنی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ لو شارب الخمر الواقعی عالما، کہ اگر اس نے جو مائع پیا ہے وہ واقع میں بھی خمر تھا، اور اس نے بھی اس علم کے ساتھ کہ یہ خمر ہے پھر بھی پیا ہے، وہ کیوال ہے، اس کو عقاب کیا جائے گا فی مقابل من شاربا جاہرا، البتہ اس کے مقابلے میں کہ جس بیچارے کو علم نہیں تھا اور جہالت میں پیا۔ لا انہ یعاقب علی شرب ما قطع بکونہ، نہ یہ ہے کہ اس کو تو قط تھی کہ میں شراب پی رہا ہوں، وَإِن لَمْ يَكُنْ خَمْرًا فِي الْوَاقِعِ، جبکہ واقع میں خمر نہ تھا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہو گیا تجری۔ ابھی تک یہ سوالیہ نشان کھڑا ہے، تو پس آیا دونوں صورتوں میں ہوگا یا فقط واقع کے مطابق ہونے میں؟ میں نے آپ کو آسان اردو کا جملہ دیا ہے جو کبھی نہیں بھولنے والا، آیا فقط معصیت پر عقاب ہوگا؟ اس کو علم تھا کہ یہ خمر ہے اور اس کے باوجود پی لیا، اور وہ واقع میں بھی خمر تھا، آیا فقط اسی صورت میں عقاب ہوگا، یا اس نے جس کو خمر سمجھ کر پیا ہے ولو وہ واقع میں نہ تھا پھر بھی عقاب ہوگا، جس کو ہم تجری کہتے ہیں؟ آیا دونوں پر عقاب ہوگا یا فقط معصیت پر؟ پوری توجہ۔ اب یہاں عبارت شیخ تھی، آپ یہاں ایک جملہ اپنی طرف سے کہیں گے۔ اس بارے میں مجموعاً 4 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جیسے معصیت پر عقاب ہوتا ہے تجری پر بھی ہوتا ہے، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہ، عقاب فقط معصیت پر ہوتا ہے تجری پر نہیں ہوتا، تیسرا بھی انشاءاللہ آگے آئے گا جو تھوڑی سی تفصیل کے قائل ہیں کہ بعض موارد میں تجری پر وہ عقاب کے قائل ہیں اور بعض میں۔ اب ظاہر و کلمات ہم، توجہ میرے ساتھ چلنا ہے، یہاں سے پہلا نظریہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ تجری پر عقاب ہوگا جیسے معصیت پر ہوتا ہے،
ان کی طرف سے شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 4 دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ اب ان کو آپ یوں لکھیں گے تو آپ کے لیے پھر پیپر میں آسانی ہوگی۔ پہلی دلیل اجماع، دوسری دلیل بناء و قرا، تیسری دلیل حکم عقل، اور چوتھی دلیل عقلی، استدلال عقلی۔ انشاءاللہ میں ایک ایک پر آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے کون سی شروع ہو رہی ہے۔ ظاہر کلماتہم فی بعض المقامات الاتفاق علی الاول، جو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل جی تجری پر بھی عقاب ہوگا جیسے معصیت پر ہوتا ہے، اس پہلے نظریے والے حضرات جو کہتے ہیں کہ تجری پر عقاب ہوگا، ان کی پہلی دلیل الاتفاق علی، ان سے لگتا ہے کہ وہ عقاب پر متفق ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں اجماع۔ کیسے کہ وہ کہتے ہیں اجماع قائم ہے اس بات پر کہ جیسے معصیت پر عقاب ہوتا ہے تجری پر بھی عقاب ہوتا ہے۔ اچھا، کما یظہر من دعوی جماعت، کچھ علماء کرام نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی الاجماع، اس بات پر اجماع ہے۔ توجہ، کس بات پر؟ کہ ان ظانوی کل وقت اذا اخر الصلاۃ عصا، ایک شخص کو ظن ہے، توجہ، کہ نماز کے قضا ہونے میں فقط 10 منٹ رہ گئے ہیں، اور وقت کی تنگی کا اس کا 80% خیال یہ ہے کہ بس نماز قضا ہونے والی ہے، اس کے باوجود بھی اخرا، وہ نماز کو پڑھتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عصا، یہ شخص گناہگار ہے، یہ معصیت کار ہے۔ وَإِنْ كَشَفَ بَطَاءُ الْوَقْتِ، چاہے پتہ چل بھی جائے کہ نہیں ابھی تو پورا گھنٹہ باقی تھا۔ اور نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا 80% خیال کیا تھا کہ نماز کا وقت تنگ ہے، اب حکم کیا تھا، فوراً پڑھنی چاہیے تھی نا، لیکن اس نے اس کے باوجود بھی اس کو شاباش مؤخر کیا، تو وہ کہتے ہیں اس نے معصیت کی ہے، چاہے پتہ چل بھی جائے بعد میں کہ ابھی تو گھنٹہ رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اجماع ہے کہ اس نے معصیت کی ہے۔ تو معصیت پر عقاب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ فَإِنَّ تَعْبِيرَهُمْ بِظَنِّ ذِکْ، اب علماء نے جو کہا ہے نا کہ ظن ذِکْ الوقت، علم کی بات نہیں کر رہے، قط کی بات ظن کی، کہ اگر کسی کو 80% خیال یہ ہے کہ وقت تنگ ہے، اب انہوں نے جو تعبیر کیا وہ کیا ہے، ظن ذیک سے، علم کی بات نہیں کی اس کی، لے بیان ادنا فردی الرجحان۔ دیکھو نا جی، ایک ہوتا ہے 100%، ایک ہوتا ہے 80%، 80% چھوٹا فرد ہے، 100% بڑا۔ اگر 80% کی مخالفت پر عصیان ہے تو 100% والے پر بے طریقے نا پوری توجہ آگا، بہت مزہ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے 80% خیال یہ تھا کہ وقت تنگ ہے، 20% ابھی اس کے پر گنجائش تھی، لیکن اس نے مخالفت کی 80% کی، علماء کہتے ہیں عصا۔ اور اگر اس کو یقین ہوتا، قط ہوتی کہ وقت تنگ ہے اور پھر بھی یہ اخر الصلاۃ تھا، تو بے طریقے اولا وہاں عصا ہونا چاہیے نا۔ 80% کی مخالفت پر ہے تو 100% والے تو بے طریقے نا اولا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات ختم۔ اب ایک سطر میں آپ نے لکھنا ہے کہ جو لوگ تجری کے عقاب کے قائل ہیں ان کی پہلی دلیل اجماع ہے، بس یہ ایک سطر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ نام ہو کے یعنی نہایا، اگرچہ صاحب نہایا اور شیخ بھائی رحمۃ اللہ علیہ ان سے نقل کیا گیا ہے التوقف فی العصیان، کہ یہ لوگ اس کے عاصی ہونے میں توقف کرتے ہیں۔ شیخ انصاری کے مزاج کو سمجھیں تو لطف آئے گا۔ اب یہ کہنا کہ یہ بزرگ اس کے عصیان میں توقف کرتے ہیں، کیا مطلب؟ دو بزرگوں کی مخالفت سے ان کے اجماع کو خراب کر رہے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا اجماع ہے جو اس ظن ذی کے وقت مخالفت کرے گا عصیان پر، یہ بزرگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں عصیان ہے یا نہیں ہے، ہمیں توقف ہے، پھر اجماع تو نہ رہا نا، ٹھیک ہو گیا۔ بل فی تذکرہ، بارک اللہ نے تذکرہ میں یوں کہا لو ظن ذیک الوقت، اگر ایک شخص کو 80% خمان یہ ہے
کہ نماز کا وقت تنگ ہے اور وہ نماز کو کرتا ہے مؤخر، عصا شخص عاصی ہے، لو اخرا اگر وہ تاخیر کرتا ہے، ان استمر ظن اور اس کا ظن آخر تک برقرار رہتا ہے، لیکن وہ ان کا شفا خلاف لیکن وہ ظن آخر تک برقرار اور بعد میں کنفرم ہو گیا کہ نہیں ابھی تو نماز کا وقت بہت پڑا تھا، وہ کہتے ہیں الوجہ عدم العصیان، انہوں نے کلیئر کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے جو عصیان پر دعوی اجماع کیا تھا وہ اجماع والا دعویٰ آپ کا کمزور ہے۔ ابھی جواب انشاءاللہ سارے بالکل کل پڑھیں گے۔ خوب، واستقرب العدم سید مشایخنا فی المفاتیح، کتاب کا نام ہے مفاتیح الاصول، سید مشایخنا یعنی ہمارے استادوں کے بھی استاد سید محمد مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، استقربا کہا کہ اقرب یہ ہے العدم کہ نہیں اس پر عقاب نہیں ہے۔ خوب، ایک اور مثال، یہی جو پہلے لوگ جو کہتے ہیں کہ تجری پر عقاب ہے، وہ ایک اور مثال دیتے ہیں، لا خلاف بینہم، وہ اس پر بھی دعوی عدم خلاف کرتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں، توجہ گا کہ انا سلوک الطریق المظنون للخطر او مقطوعہ معصیۃ یجب الاتمام فیہ، آپ نے توضیح سے لے کر لمحہ کے آخر تک یہ پڑھا کہ سید رسول شاہ کو بتائیں کرسی پر بیٹھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، شہیدین نے بھی بتایا اور بھی لوگوں نے بتایا، یہ بھول جاتے ہیں کرسی پر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ اچھا، فقہ میں یہ مسئلہ گزرا ہے، نماز وہاں قصر ہوگی بشرطے کہ آپ کا سفر مشتمل الحرام نہ ہو، یہ پڑھا ہے نا میری جان۔ فقہ میں یہ بات طے ہے کہ اگر جس سفر میں جانے پر تمہیں جانی اور مالی خطرہ ہو وہاں تیرا جانا جائز، یہ کرتا ہے مخالفت اور چل پڑتا ہے، شریعت کہتی ہے تو جہاں بھی نماز پڑھے گا پوری، کیوں؟ تیرا سفر مشتمل علی المعصیت ہے، شریعت نے کہا تھا نہیں جانا، وہ تیری جان مال کو خطرہ تھا نا، شریعت نے تمہیں روکا تھا، تو نے شریعت کی ہے مخالفت، لہذا اگر راستے میں نماز پڑھنی ہے تو کیا کرے گا؟ یہ علماء دعوی اجماع کرتے ہیں، توجہ آقا جان، کہ ایک شخص کو ظن حاصل ہے یا قطع حاصل ہے کہ جس راستے پہ میں نے سفر کرنا ہے وہاں میری جان اور مال کو خطرہ ہے، یہ آپ نے اس ظن اور قطع کی کرتا ہے مخالفت، جب مخالفت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس شخص پر واجب ہے کہ نماز کو پورا پڑھے، ولو بعد انکشاف عدم ضرر فی، چاہے بعد میں کاشف ہو بھی جائے کہ نہیں اس سفر میں تو کوئی ضرر نہیں ہوا، چاہے یہ کاشف ہو بھی جائے، اس کی نماز قاصر درست نہیں ہے بلکہ اس کو پوری پڑھنی چاہیے۔ اب توجہ کرنا، ملانا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے پھر تجری پر عقاب ہے نا، جو اس نے تجری کی تھی نا۔ اچھا، یہ ہوگی پہلی دلیل، دعوی اجماع۔ وَيُعَيِّدُهُ بِنَاءُ الْوَكَلَاءِ، اس کی تائید وہ کرتے ہیں بنائے وکلاء، اس بات پر ہے علی الاستحقاق کہ شخص متجری اس تجری پر استحقاق عقاب رکھتا ہے، وکلاء عالم کا اتفاق ہے کہ تجری پر عقاب ہے۔ نمبر 3، حکم العقل بقبحۃ تجری، عقل بھی حکم کرتا ہے کہ تجری کبھی ہے، تو جو کبھی ہوتی ہے اسے اجتناب کرنا ہوتا ہے یا اسے ارتکاب کرنا ہوتا ہے؟ اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 3 ہو گیا۔ اب حق یہ تھا کہ آپ یہاں سوال کرتے کہ جناب بناء وکلاء اور حکم العقل میں فرق کیا ہے؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ پھر کیوں نہیں کیا؟ ہاں جی، تو پھر کیا کیوں نہیں؟ شاباش، بناء الوکلاء جب بات آتی ہے وہاں اجتماعی حکم کی بات ہوتی ہے، یعنی وکلاء عالم اجتماع، جس کو کہتے ہیں نا
بنائے وکلا یعنی یہ حکم اجتماعی ہے. جب کہتے ہیں حکم العقل یہ ہوتا ہے حکم انفرادی کہ میرا عقل یہ کہتا ہے کہ تجری کبھی ہے، باقی وکلا کیا کہتے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے. تو بنائے وکلا ہو گیا حکم اجتماعی وکلا من حیث الوکلا، اور حکم العقل ہو گیا انفرادی کہ ہر بندے کا عقل. یہ فرق ہو گیا. ٹھیک ہوگا جی. اچھا اب آگے چلیں. وقد یقر دلالۃ العقل علی ذلک، بسا اوقات استدلال عقلی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں توجہ کرنا استدلال عقلی کیا ہے. اذا فرضنا شخصین قاطعین بیان قاطع احدہما بکون ماء معین خمرا وقاطع الاخر بکون ماء آخر. دو گلاس پڑے تھے، توجہ آقا جان، ایک سرخ رنگ کا تھا اور ایک پیلے رنگ کا. برادر محترم حجاب حسین نے کہا کہ یہ جو سرخ رنگ والا ہے نا یہ اصل میں خمر ہے. ٹھیک ہو گیا. بھائی اظہر نے کیا کہا کہ نہیں اب زمانہ بدل گیا ہے، یہ جو پیلے رنگ والا ہے یہ شراب کا نیا برانڈ ہے، اصل میں شراب یہ ہے. توجہ کرنا میری جان، اس کو قطع ہے کہ سرخ والا خمر ہے، اس کو قطع ہے کہ پیلے والا، پیلے کیا کہتے ہیں آپ، یلو کہتے ہیں، یہ والا خمر ہے. اب دونوں کو قطع ہے لیکن اس کو کسی اور گلاس کی قطع ہے، اس کو کسی. دونوں نے کیا کیا، اس نے اٹھا کر سرخ کو پی لیا اس قطع کے ساتھ کہ یہ خمر ہے، اس نے اٹھا کر یلو کو پی لیا اس قطع کے ساتھ کہ یہ خمر ہے. جب دونوں نے دو گلاس پی لیے ان میں سے ایک کا خمر نکلا اور ایک کا نہ نکلا. بہت مزیدار، انہوں نے دلیل دی ہے، جواب ہم اس کا کل دیں گے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں، اب عقل کیا کہتا ہے، یا دونوں کو عقاب ہو یا دونوں کو نہ ہو، یا اس کو ہو جس نے واقع میں شراب پیا ہے دوسرے کو نہ ہو، یا اس کو ہو جس میں واقع میں شراب نہیں پیا اور دوسرے کو ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، دونوں کو عقاب نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا جس نے شراب پیا ہے واقع والا اس کو نہ ہو اور دوسرے کو ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا جس الٹا کر لیں کہ جس نے واقع والا شراب پیا ہے اس کو عقاب ہو اور دوسرے کو، یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ چونکہ واقع میں وہ شراب ہونا یا نہ ہونا وہ اس کے بس میں تو نہیں تھا نا، اس کے اختیار میں تو نہیں تھا کہ اس نے ہاتھ لگایا تو شراب بن گیا. واقع میں شراب ہونا یا نہ ہونا وہ اس کے اختیار میں تو جو اختیار میں نہیں تھا اس پر عقاب کیوں ہو. تو پھر ایک ہی صورت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کو عقاب ہو. نتیجہ یہ ہے کہ وہ تجری ہو یا معصیت ہو، دونوں پر عقاب ہونا چاہیے. یہ ہے چوتھی دلیل. ٹھیک ہے جی. اذا فرضنا شخصین قاطعین بیان قاطع احدہما بکون معین معین، معین سے مراد کیا، ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ والا ریڈ والا جو ہے یہ خمر ہے، وقاطع الاخر بکون معین آخر خمرا، دوسرا کہتے نہیں وہ جو یلو والا گلاس ہے اصل میں وہ خمر ہے. فشرباہما، دونوں کو اپنے اپنے مقام پر قاطع، دونوں نے اس قطع کے مطابق اپنا اپنا گلاس اٹھایا اور پی لیا. فاتفقا مصادفۃ احدہما للواقع و مخالفۃ الاخر. اب ہوا کیا بعد میں کہ ایک کا گلاس خمر نکلا اور دوسرے کا نہ نکلا. اب یہ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں فَإِمَّا يَسْتَحِقَّ الْعِقَابَ، یہ دونوں کو عقاب ہوگا، او لا يستحق احدہما، یا دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہوگا، او یستحق من صادف قطع الواقع دون آخر، یا جس نے واقع میں شراب پیا ہے فقط اسی کو عقاب ہو دوسرے کو نہ ہو. اور چوتھی صورت اب العکس، یا یہ ہے کہ جس نے واقع میں شراب پیا ہے اس کو نہ ہو اور دوسرے کو ہو. آگے یہ کہتے ہیں لا سبیل الی الثانی والرابع، دونوں کو نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. رابع کیا کہ جس نے واقع میں پیا ہے اس کو عقاب نہ ہو اور جس نے نہیں پیا اس کو ہو، یہ بھی یقیناً نہیں ہو سکتا.
والثالث باقی بائی گئی پہلی کہ دونوں کو، اور تیسری کہ فقط اسی کو جس کا مصادف واقع تھا۔ فرماتے ہیں جو تیسرا بندہ ہے، اگر ہم کہیں کہ فقط اسی کو عقاب ہو جس نے واقع میں پیا ہے، فرماتے ہیں مستلزم لاناطت استحقاق العقاب بما ہوا خارج عن الاختیار۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم عقاب اس بندے کو دیں جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں؟ واقع میں اس کا شراب ہونا یا نہ ہونا وہ پینے والے کے اختیار میں تو نہیں تھا۔ قات میں دونوں برابر تھے، پینے میں بھی دونوں، اگر ایک کا واقع میں خمر تھا تو اس میں اس کا تو کوئی اختیار ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کام پر اس کو اختیار ہی نہیں تھا ہم کہیں کہ اس پر اس کو عقاب دیا جائے۔ ہوا منافع لما یقتضی العدل، یہ تقاضۂ عدل کے خلاف ہے کہ بے اختیار کام پر ہم اس کو عقاب کریں، لہذا تیسری صورت میں نہیں ہو سکتا۔ فتعین الاول، فقط پہلی صورت ہے وہ کیا کہ دونوں کو عقاب ہو، یعنی وہ معصیت اور تجری کوئی فرق نہیں ہے، لہذا دونوں پر عقاب ہونا چاہیے۔ یمکن الخدشۃ فی الکل، یہ کل انشاءاللہ جواب پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ دلالت کی تعریف کیا ہے؟